اولاد کی تربیت نہ کرنا، ان کو حلال حرام کی تمیز نہ سکھانا، ان کو صحیح معنی میں قرآن و سنت کی تعلیم نہ دینا، یہ ان کا روحانی قتل ہے۔ کئی سارے ذرائع، آپ سوشل میڈیا دیکھ لیجئے، مین اسٹریم میڈیا دیکھ لیجئے، اگر بیٹا پیدا نہیں ہوتا تو ڈومیسٹک وائلنس کے جہاں پہ اور ریزنز ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس قرآن میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام کی ایک آیہ مبارکہ، آیہ نمبر 151 شامل ہے، اور اس آیہ مبارکہ کے اندر احکام عشرہ کی جس کی اہمیت گزشتہ سے پیوستہ درس میں 10 کمانڈمنٹس بیان ہو چکی ہیں، اور اب ان میں سے ایک ایک کو ہم تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ شرک نہ کرو، اور اس کے بعد دوسرا حکم یہ ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب تیسرے نمبر پر ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، فقر و فاقہ کے ڈر سے، افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاهُمْ، اور ان کو بھی رزق دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ان کو بھی ہم ہی رزق دیں گے، اس لیے ان کو کھلائیں گے کہاں سے؟ اس وجہ سے ان کو قتل مت کرو۔ اس سے قبل والدین کا حق اولاد پر کیا ہے، دوسرے نمبر پر وہ بیان ہوا۔ اب تیسرے نمبر پر والدین پر اولاد کا کیا حق ہے، اب یہ بیان ہو رہا ہے۔ والدین پر اولاد کا سب سے پہلا حق زندگی ہے، کہ ان کی زندگی نہ چھینے، بلکہ ان کی صحت، ان کی سلامتی، ان کی عافیت، ان کی فلاح و بہبود، ان کی بہتری، ان کو معاشرے کا کارآمد، اچھا فرد اور اچھا شہری بنانے کے لیے، آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا امتی بنانے کے لیے، دین اسلام کا وفادار بنانے کے لیے، جو کھپا سکتے ہیں، جو لگا سکتے ہیں، جو خرچ کر سکتے ہیں، وہ ان کو خرچ کرنا چاہیے، وہ ان کو لگانا چاہیے۔ یہ نئی نسل کا حق ہوتا ہے اپنے بڑوں کے اوپر، کہ وہ ان کی تربیت کے اوپر کوئی کسر نہ اٹھا چھوڑے، اور ظاہر ہے کہ اس میں سب سے پہلے ان کے لیے زندگی کا حق ہوتا ہے۔ قرآن مجید کتاب حکمت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس سے اوورال معلوم یہ ہوتا ہے کہ قتل اولاد جو ہے یہ ایک گھناؤنا جرم ہے۔ چند آیات قبل اسی سورہ کے اندر، آیہ نمبر 140 کے اندر، قد خسر الذین قتل اولادہم سفہا، اولاد کے قتل کی مذمت کی گئی، یعنی بیٹی ہو یا بیٹا ہو، جس طرح مشرکین اپنے بچوں اور بچیوں کو، اپنی اولادوں کو بلی چڑھاتے تھے اپنے بتوں کے اور اپنے معبودوں کی، ان کے لیے قربان کرتے تھے، اس کی مذمت کی گئی۔ اور یہ والا جو مقام ہے نمبر 151 اسی سورہ کے اندر، سورۃ الانعام۔ پھر اس کے بعد اگر ہم مزید جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی، تو آگے چل کر کے قرآن مجید کے اندر سورۃ الاسراء، سورہ بنی اسرائیل، جس کا میں پہلے بھی حوالہ دے چکا ہوں، اس کے اندر اللہ رب العزت نے وہاں پر پھر اپنی اولاد کو قتل کرنے کی مذمت کی ہے۔ رکوع نمبر 4 جیسے ہی شروع ہوتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ یہاں اور وہاں ان دونوں مقامات میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر نحن نرزقکم پہلے ہے، ہم بعد میں ہے، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ وہاں پہ الٹ ہے، وہاں پہ نرزقہم وإیاکم، ہم ان کو بھی رزق دیں گے، ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں۔ بس یہ تھوڑا سا فرق ہے، ورنہ دونوں جگہ پہ باقی الفاظ سیم۔
سورہ انعام میں یہ 2 جگہ پر، سورہ بنی اسرائیل میں یہ 1 جگہ پر، یہاں پر مطلقاً اولاد کے قتل کی مذمت ہے، یعنی چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو۔ اور کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر خاص طور پر بیٹی کا جو قتل ہے اس کی جو ہے وہ مذمت کی گئی ہے، اور بیٹی پیدا ہونے کی جو خوشخبری ہے اس پر جو لوگ تکلیف محسوس کرتے ہیں ان کی مذمت کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ نحل کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، پر سورہ نمبر 16 اور آیہ نمبر 58-59 کے اندر، فَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کو انثیٰ یعنی بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، سرد ہو جاتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، فرمایا کہ وہ قوم سے چھپتا پھرتا ہے کہ کہیں لوگ اس کو یہ نہ بتا دیں کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اور اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو بیٹی کی پیدائش کو برا جانتے ہیں، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں۔ اگر کوئی بھی بچی اگر ایک دفعہ بیٹی کو جنم دے دے، دوسری دفعہ بیٹی کو جنم دے دے، پہلی دفعہ ہضم کر دیں گے، دوسری دفعہ اس کو دیکھنا شروع کر دیں گے، تیسری دفعہ اس کو تانے دینا شروع کر دیں گے۔ ہمارے ماحول کے اندر ایسے بے شمار بچے ہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، اگر بیٹا پیدا نہیں ہوتا تو ڈومیسٹک وائلنس کے جہاں پہ اور ریزنز ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ بھائی اللہ کی طرف سے ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، عورت کے اس میں کیا قصور ہے؟ اس کو تشدد کا نشانہ کیوں بناتے؟ سورہ نحل میں اس کی مذمت کی گئی، اسی طرح سے سورہ شورا کے اندر اس کی مذمت کی گئی، جہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا وَلَّى وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، رحمان کے لیے تم بیٹیاں کہتے ہو کہ جی فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، اپنے لیے بیٹی کا ہونا برا سمجھتے ہو۔ اور اسی طرح سے جو سب سے سخت مقام ہے وہ ہے سورۃ التکویر پارہ نمبر 30 کے اندر، کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ ایک دن زندہ درگور کی جانے والی بچی سے پوچھا جائے، سوال کیا جائے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس جرم میں تجھے قتل کر دیا گیا۔ چونکہ عرب کے اندر یہ عام رواج تھا کہ وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ انسان جب گمراہی کی طرف بڑھ جاتا ہے، جب نور سے جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے، وحی الہی سے محروم ہو جاتا ہے، اندھیرے میں چلا جاتا ہے، تو پھر اس کی کوئی حد نہیں ہوتی کہ کہاں تک گرتا ہے۔ بچی جیسے خوبصورت رشتے کو، بیٹی جیسے پیار بھرے رشتے کو، مقدس رشتے کو اس طرح سے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دینا، لیکن جب معاشرے کے اندر جب ایک رسم چل پڑتی ہے نا تو پھر اس کے خلاف چلنا کتنا مشکل ہوتا ہے ایک عام آدمی کے لیے، یہیں سے اندازہ کر لیجیے۔ معاشرے کے اندر جب بدعات اور رسومات رواج پا جاتی ہیں، جب غیر دین کو دین کا درجہ دے دیا جائے، جب من گھڑت باتوں کو دین کا حصہ سمجھ لیا جائے، جب خود ساختہ دین کی تعبیر کر دی جائے، جب خود ساختہ یہ ڈیسائیڈ کر دیا جائے کہ مسلمان کون ہے اور مومن کون ہے اور کون کافر ہے، کون محب ہے، کون عاشق ہے، کون گستاخ ہے، اس کو چند ایک رسومات کے ساتھ جوڑ دیا جائے، تو پھر وہ لوگ جو صحیح معنی میں فطرت کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، اللہ کے احکام کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، دین کے احکام کے اوپر چلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ معاشرے کے اندر رسم چل چکی ہے، پیرامیٹرز جہالا نے یہ سیٹ کر دی ہوں تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے بیٹی کو زندہ درگور کرنا شروع کر دیا، تو اس زمانے میں چند ایک ایسے لوگ تھے کہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ قوت اور یہ جگرا عطا کیا تھا کہ جو اس زمانے میں جس بندے کے ہاں بیٹی ہوتی تھی اس کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا تو اس کے پاس جایا کرتے تھے کہ آپ اپنی بیٹی ہمارے حوالے کر دیجیے، خدا را اس ننھی جان کو، اس معصوم جان کو یوں زندہ درگور مت کیجیے۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں پر اتنے سخت الفاظ استعمال کیے کہ روز قیامت پوری انسانیت موجود ہے اور بیٹی سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں زندہ درگور کیوں کیا گیا تھا۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیٹی سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ قاتلوں سے پوچھئے نا، ان کو لائن میں کھڑا کیجیے۔ تو فرمایا کہ یہ بیٹی سے جو پوچھا جانا ہے وہ اصل میں ان سب قاتلوں کو شرمندہ اور ذلیل کرنا مقصود ہے کہ تم سے ہم بات کرنا ہی گوارا نہیں کرتے، تم اس قابل نہیں ہو کہ ہم تم سے بات کریں۔ وہ جو قرآن مجید میں اور مقامات پر وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ ایسے لوگوں سے کلام تک بھی نہیں کریں، ان کی طرف توجہ ہی نہیں کریں گے۔ تو یہ بھی ان کو ذلیل کرنا ہی مقصود ہے بیٹی سے پوچھ کے۔ تو یہ تین مقامات پر میں نے آپ کے سامنے رکھے جہاں پر خاص طور پر بیٹی کی پیدائش پر جو ہے وہ
برا ماننے کی مذمت ہے اور بیٹی کے قتل کی مذمت ہے، اور 3 مقامات ایسے رکھے جہاں پر مطلقاً اولاد کے قتل کی مذمت ہے۔ اور سورہ زخرف کی آیہ نمبر 49 اور 50 کے اندر اللہ رب العزت نے اس معاملے کو بالکل ہی حل کر دیا۔ وہ یہ ہے للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے پاس زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی ہیں، ویہب لمن یشاء الذکور، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے ہی بیٹے ہوتے ہیں، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں، دونوں ہیں، ویجعل من یشاء عقیما، کبھی چاہتا ہے تو کسی کو بالکل بیرن رکھتے اور بالکل جو ہے وہ بانچ رکھتے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ اللہ کی قدرت ہے، عورت کے اس میں کوئی قصور نہیں، نہ ہی کہ مرد کا اس میں کوئی کمال ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ سورہ واقعہ میں اللہ نے فرمایا افرأیتم ما تمنون، کیا جو تم عورتوں کے رحم کے اندر جو منی ڈالتے ہو، انتم تخلقون، کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم اس کو پیدا کرتے ہیں، افرأیتم ما تحرثون، کھیتیاں تم لگاتے ہو، تمہارا کام تو صرف بیج لگانا ہے۔ آگے اللہ رب العزت کی مشیت ہے، اللہ کی قدرت ہے، وہ چاہے تو کچھ بھی نہ عطا فرمائے، چاہے تو تم جو چاہے مرضی عطا فرمائے۔ تو اس لیے اس مقام پر جو تیسرا جو ہم پڑھ رہے ہیں احکام عشرہ میں سے تیسرا حکم کہ اپنی اولاد کو افلاس کے ڈر سے قتل نہ کیجیے۔ بیٹی جو ہے یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ رحمت ہے، بیٹے کو عام طور پر کہا جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ یاد رکھیے کہ نعمت کا حساب ہوتا ہے، رحمت کا حساب نہیں، اللہ کی طرف سے رحمت ہے وہ۔ تو اس لیے بیٹی کے ساتھ خاص محبت کیجیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کا سوچنے کا انداز تبدیل کیا ہے، اس لیے بیٹی کے ساتھ خاص جو ہے وہ محبت ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ پیار کرنا چاہیے، اس کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ جو لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اس کی 2 وجہ تھی۔ ایک تو وہ عار میں محسوس کرتے تھے کہ کل کو یہ کسی اور گھر میں جائے گی، کوئی ہمارا داماد ہوگا، ہمیں اس کے سامنے جھکنا پڑے گا اور یہ ہماری عزت غیرت کے خلاف ہے، تو اس لیے وہ لوگ بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے اس سے پہلے کہ یہ بڑی ہو جائے۔ دوسری وجہ یہ فقر و فاقہ کی وجہ سے لوگ قتل کرتے تھے، کھلائیں گے کہاں سے، اور یہ اس جدید زمانے کے اندر بھی موجود ہے یہ والا معاملہ، اولاد کو قتل کرنا۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انما تنصرون وترزقون، تمہاری مدد بھی کی جاتی ہے، تمہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، بضعفائکم، تمہارے ضعفاء کی وجہ سے، جو تم میں سے کمزور ہوتے ہیں، نازک ہوتے ہیں، جو تم پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، یا بوڑھے مرد و عورت ہیں جو تم جوانوں پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں، وہ گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت ان کی وجہ سے تمہیں رزق دے رہے ہیں۔ تو بیٹیاں جو گھر میں بیٹھتی ہیں، فرمایا کہ وہ تم پر بوجھ نہیں ہے، ان کی 2 روٹیوں کو، ان کے 2 وقت کے کھانے کو، ان کے کپڑے کو ہرگز اپنے اوپر بوجھ مت سمجھیے۔ فرمایا کہ وہ لوگ ایسے بدبخت تھے کہ فقر و فاقہ کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے۔ اور جدید زمانے میں جو ہے وہ لوگوں کے اندر یہ سوچ موجود ہے قتل اولاد کی کہ ان کو کھلائیں گے کہاں سے۔ مالتھس ایک برطانوی معیشت دان تھا 200 سال پہلے، اس نے دنیا کو یہ نظریہ دیا کہ بھائی بیلنس بہت ضروری ہے آبادی اور وسائل کے اندر، پاپولیشن اور جو ریسورسز ہیں ان میں توازن بہت زیادہ ضروری ہے کہ آبادی 2 4 8 16 کی طرح بڑھ رہی ہے اور جو ریسورسز ہیں وہ ہمارے پاس 1 2 3 4 کی طرح اویلیبل ہے، تو توازن نہیں۔ اس لیے جو ہے وہ اولاد کی جو ریشو ہے اس کا کم ہونا بڑا ضروری ہے۔ پوری دنیا نے، اور صرف اس وجہ سے کہ وہ تاکہ ترقی یافتہ کہلائے، اس کے اس نظریے کو لیا، لیکن بعد میں اللہ رب العزت نے اسی کو جھوٹا ثابت کر دیا کہ اس بدبخت نے یہ عجیب چیز دنیا کو جو ہے وہ دی، جدید دنیا کو، اور لوگوں نے جو ہے وہ اس کو اپنایا۔ اور اللہ کے بندو، یہ جو ریسورسز ہیں یہ تم نے پیدا کی تو اللہ نے پیدا کیے۔ پہلے جو ہے وہ آبادی تھوڑی تھی اور لوگوں کی انکم سورسز بہت جو ہے وہ کم تھے، لیکن اللہ رب العزت نے جیسے جیسے لوگ بڑھے، اللہ رب العزت نے اس میں سے اتنے زیادہ قابل لوگ اتنے زیادہ پیدا ہوتے ہیں کہ ایک ایک آدمی کو اللہ رب العزت لاکھوں لوگوں کی خوراک کا سبب بناتے۔ تو اس میں کوئی جو ہے وہ 2 رائے ہی نہیں ہے کہ جو اصل میں پیدا کرنے والی ذات جب اللہ کی ہے تو رزق دینا بھی اسی کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ خود کو روزی رساں سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید یہ میری ذمہ داری ہے۔ بھئی اللہ کی ذمہ داری ہے،
تم شکر کرو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں سبب بنایا ہے اپنی مخلوق کے رزق کا، بیٹیوں بیٹوں کے رزق کا اللہ رب العزت نے تمہیں سبب بنایا ہے. تم اصل میں نہیں ہو بلکہ اللہ رب العزت کی ذات ہے ان کو دینے والی جو ان کے لیے اسباب بناتی. آپ ہزاروں لوگوں سے مل سکتے ہیں کہ نکاح کے ذریعے سے اللہ رب العزت رزق کھول دیتے ہیں، اولاد کے ذریعے سے اللہ رب العزت رزق کھول دیتے ہیں، تو رزق میں جو ہے وہ اضافہ کر دیتے ہیں. تو یہ کتنی جاہلانہ سوچ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میں اولاد کو کھلاؤں گا کہاں سے. تو اس لیے جو ہے وہ لوگ اپنی اولادوں کو جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں. یاد رکھیں کہ جو 4 ماہ کا بچہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تو قتل نفس کا ایک گناہ ہے، اس کے ذمہ جان پڑ جاتی ہے. وَالَّذِي خَلَقَكُم من نطفة، پہلے نطفہ ہے 40 دن، پھر علقہ ہے خون کا لوتھڑا ہے، مضغہ ہے، پھر وہ مزید جو ہے وہ شیپ اختیار کرنا شروع کرتا ہے 40 اور 40، یعنی جو پہلے 3 مراحل ہیں. اس کے بعد پھر ایک فرشتہ آتا ہے جو اس میں روح بھی ڈالتا ہے، پھر اس کا شقی اور بدبخت ہونا اور اس کا نیک ہونا یہ بھی لکھتے ہیں، اس کا رزق بھی لکھتے ہیں. اب وہ ایک پراپر ایک زندہ انسان ہے اگرچہ ماں کے پیٹ میں. اب جو ہے وہ قتل نفس کا گناہ ہوگا، چاہے ماں چاہے باپ چاہے دونوں چاہے ڈاکٹر کوئی بھی اس کے اندر جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کی ذات پر عدم توکل اور عدم ایمان کی علامت ہے کہ کھلائیں گے کہاں سے. اب اس کا نتیجہ بہت خوفناک ہے. نتیجہ یہ ہے کہ شادی میں تاخیر ہے اور نس بندی کی مختلف جو ہے وہ حرام صورتیں ہیں، یہ ساری کی ساری معاشرے میں رواج پا رہی. جب شادی میں تاخیر ہوگی تو زنا عام ہوں گے. ظاہر ہے کہ فطری ضرورت ہے، کھانا پینا اور سیکس یہ ہر زندہ انسان کی بنیادی ضروریات ہیں. جب جان بوجھ کے بچیوں اور بچوں کی ڈگری کے نام پر، تعلیم کے نام پر، جاب کے نام پر، لاکھوں کمانے کے نام پر مختلف بہانوں سے جب ان کی شادیاں ڈیلے ہوں گی تو ظاہر ہے کہ آپ زنا اور اس کا طوفان تو نہیں روک سکتے. اور پھر اوپر سے فحاشی کو پھیلانے والے کئی سارے ذرائع، آپ سوشل میڈیا دیکھ لیجئے، مین سٹریم میڈیا دیکھ لیجئے. ایک 10 روپے کا شیمپو بیچنا ہے، 50 روپے کا صابن بیچنا ہے، کوئی چھوٹی موٹی چیز بیچنی ہے، کوئی ٹافی بیچنی ہے، کوئی بسکٹ بیچنا ہے، وہ سوائے عورت کے وہ بکتے ہی نہیں ہے. تو کتنے زیادہ ذرائع ہیں گناہوں کی طرف لے کر کے جانے کے. اوپر سے آپ کہیں جی شادیاں بھی لیٹ کریں اور اس کے اوپر لاکھوں کے ڈیمانڈز بھی رکھیں تو زنا ہی عام ہوگا نا. ظاہر ہے جب فطرت کے خلاف چلیں گے تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا. تو فرمایا کہ اس لیے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ. قتل کی 2 صورتیں، ایک قتل جسمانی جس کی میں نے آپ سے وضاحت کی، اور دوسرا قتل روحانی ہے اور وہ ہے عدم تربیت. اولاد کی تربیت نہ کرنا، ان کو حلال حرام کی تمیز نہ سکھانا، ان کو صحیح معنی میں جو ہے وہ قرآن و سنت کی تعلیم نہ دینا، یہ ان کا روحانی قتل ہے. فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں. رب العزت سمجھ نصیب فرمائے.